نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کا عنوان ہے قبر کے مسافر۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ میں نے 590 ہجری میں ایک ایسی میت دیکھی جس کی صرف ہڈیاں رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی زنجیریں اور بیڑیاں تھیں، ان میں 2 کیلیں ٹھوکی ہوئی تھی، ایک اس کی ناف میں دوسری اس کی پیشانی میں۔ استغفر اللہ۔ وہ نہایت خوفناک شکل تھی اور اس کی بڑی بڑی ہڈیاں تھیں۔ ان ہڈیوں سے اظہار کا باعث خروج سلاب تھا جس نے ٹیلے کی ایک جانب ظاہر کر دی تھی۔ یہ ٹیلا سرخ ٹیلا کہلاتا تھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب الروح میں محمد بن سنان رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی لوہاروں کے بازار بغداد میں آیا اور کچھ کیل بیچ گیا۔ ایک لوہار نے خرید لیے۔ جب انہیں آگ میں تپانے لگا تو وہ نرم ہی نہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ وہ کوٹنے سے عاجز آ گیا۔ تو اس نے ان کے بیچنے والے کو تلاش کر کے بلایا، پوچھا کہ تم نے یہ کیل کہاں سے لیے تھے؟ کہنے لگا مجھے یہ کہیں سے ملے تھے، مگر جب اس نے اصرار کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی تو اس میں میت کا ڈھانچہ ان کیلوں سے جکڑا ہوا تھا، تو میں نے ان کیلوں کو نکالنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ آخر میں نے ایک پتھر لے کر ہڈیاں توڑ دی اور ان کیلوں کو اٹھا کر لے آیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ابو عبداللہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ وہ آدم نامی شہر میں اپنے گھر سے بعد از عصر باغ کو نکلے۔ بعد از مغرب وہ قبرستان کے درمیان پہنچے تو اچانک قبر ایسی دیکھی جو انگارے کی طرح دہک رہی تھی اور میت اس کے درمیان میں تھی۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے اس قبر والے کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ٹیکس آفیسر تھا اور اسی دن مرا تھا جو اس وقت عذاب قبر میں مبتلا تھا۔ حافظ ابو محمد قاسم بن البرازانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التاریخ میں عبد الکافی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ وہ ایک جنازے میں شریک ہوئے تو ہم نے اپنے ہمراہ ایک سیاہ فام نوجوان کو دیکھا۔ جب لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی تو اس نے نہ پڑھی۔ پھر جب ہم اسے دفن کرنے لگے تو اس سیاہ فام نے میری طرف دیکھا اور کہا میں اس کا عمل ہوں۔ پھر اس نے اپنے آپ کو قبر میں اتار دیا، پھر میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ استغفر اللہ۔ حافظ شرف الدین رحمہ اللہ نے اپنی منجن میں کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو اسحاق ابراہیم بن عبداللہ سے سنا۔ ان کا بیان ہے کہ ہمارے پاس ایک کفن چور تھا جو کہ نبی نہ تھا اور لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا جو مجھے کچھ خیرات دے گا میں اسے ایک عجیب بات بتاؤں گا۔ پھر کہتا تھا کہ جو مجھے زیادہ دے گا میں اسے عجیب بات دکھلاؤں گا۔ پھر اسے کچھ ملا اور میں اس کے ایک طرف کھڑا ہو کر دیکھتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے ہیں جو گدی تک چلے گئے ہیں، جیسے 2 آر پار سوراخ ہوتے ہیں، اور اس کے چہرے کی جانب سے گدی کی طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ پھر اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ میں اپنے شہر میں کفن چور تھا، حتیٰ کہ میری مشہوری ہو گئی۔ میں نے لوگوں سے یہ معاملہ چھپایا مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ چنانچہ قاضی شہر بیمار ہو گیا تو اس کو زندگی کی امید نہ رہی۔ اس نے مجھے پیغام بھیج کر بلایا اور کہا میں اپنی بے عزتی یعنی کفن چوری کا سودا کرنا چاہتا ہوں، لے یہ 100 دینار ہیں۔
میں نے وہ دینار لے لیے، مگر بعد میں وہ تندرست ہو گیا، یعنی مرا نہیں، اس کے بعد پھر بیمار ہو گیا اور مر گیا۔ میں نے سوچا یہ انعام تو پہلی بیماری میں مرنے کا تھا، لہٰذا میں نے اس کی قبر کھول ڈالی اور قبر میں عذاب محسوس کیا اور دیکھا کہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سر بکھرا ہوا ہے، آنکھیں سرخ ہیں جیسے دو پیالیاں ہوں، اور میں اپنے گھٹنوں کے بل جھکا تو اچانک میری آنکھوں میں 2 انگلیاں لگی، اور کہنے والے نے کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تو اللہ کے بیتوں کو جھانکتا ہے؟ استغفر اللہ۔ امام بقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عذاب القبر میں یزید بن عبداللہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، چلتے چلتے وہ ایک قبر پر پہنچا تو اس نے قبر والے کی آواز سنی، آؤ آؤ۔ وہ قبر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، تجھے تیرے عمل نے رسوا کیا اور تو رسوا ہو گیا۔ تاریخ مقبرزی میں لکھا ہے کہ ساحل پر رہنے والے ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی، وہ اسے دفن کر کے واپس لوٹا تو اسے یاد آیا کہ اس کا ایک رومال جس میں کچھ درم تھے وہ قبر میں رہ گیا، تو اس نے بستی کے ایک عالم کو ساتھ لے کر قبر اکھیڑی تاکہ اپنا مال نکال سکے۔ وہ عالم تو قبر کے کنارے پر کھڑا رہا تو اس نے دیکھا کہ وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے بالوں میں جکڑی ہوئی ہے، اور اس کے دونوں پاؤں میں اس کے بالوں سے باندھے ہوئے ہیں، اور اس شخص نے بال کھولنے کی کوشش کی مگر کھول نہ سکا۔ پھر وہ خوب کوشش سے اس کام میں مصروف ہو گیا جس کے نتیجے میں وہ عورت سمیت غیر معلوم گہری کھائی تک قبر میں دس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ عالم 1 دن اور رات بے ہوش رہے، پھر یہ خبر بادشاہ تک پہنچائی گئی۔ حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں، عذاب قبر میں عذاب قبر ہی عذاب برزخ ہے۔ قبر کی طرف نسبت اس لیے کی گئی کیونکہ اکثر قبر ہی میں دفن کیا جاتا ہے، ورنہ ہر ایک میت کو جب اور جیسے اللہ تعالی چاہے اس سے ہر قسم کا محاسبہ اور معاملہ کر سکتا ہے۔ وہ قبر میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، سمندر میں غرق ہو یا پھانسی پہ لٹکایا جائے، وہ آگ میں جلا دیا جائے یا اسے درندے کھا جائیں، اس کی راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دی جائے یا سمندر میں بہا دی جائے، ہر ایک صورت میں وہ عالم برزخ میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے۔ پھر عذاب قبر اہل سنت کے ہاں جسم اور روح دونوں سے متعلق ہے۔ اسی طرح آخرت کی نعمتیں اور آسائشیں بھی جسم اور روح دونوں سے متعلق ہیں۔ عذاب قبر 2 قسم پر ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دائمی یعنی کفار کا عذاب ہے اور بعض انتہائی جرائم پیشہ لوگوں کا۔ نمبر 2 دوسری قسم وقتی اور ختم ہو جانے والا یعنی ہلکے جرائم والے لوگوں کا عذاب ہوگا۔ یہ عذاب حسب گناہ اور جرم نافذ ہوگا، پھر موقوف ہو جائے گا۔ یہ کبھی دعا اور صدقہ وغیرہ سے بھی موقوف ہو جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ہر اس گناہ سے جو عذاب قبر کا باعث بنتا ہے محفوظ فرمائے اور عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔